وابستہ ہیں مقامات مقدسہ۔ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ زیارات مقامات مقدسہ کے لیے UK سے ترکی روانہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ Alhamdulillah Azza wa Jal, today the 14th of Rabiul Nur Sharif, 1433. How blessed we are, what a month it is. Alhamdulillah Azza wa Jal, here today in Madani Kabina, UK. Brothers have been ready for some time and we are on the way inshallah Azza wa Jal in the form of a Madani Qafila to Turkey inshallah Azza wa Jal. Alhamdulillah Azza wa Jal, we will be joining this Qafila inshallah Azza wa Jal with Rukn Shura Abdul Habib Atari. Inshallah Azza wa Jal, we are leaving today right now. Going towards London Heathrow, where we'll be meeting brothers from the Makki Kabina, where we will form a Madani Qafla inshallah Azza wa Jal, and going towards Turkey. Brothers have made good intentions inshallah that we will go out to spread sacred knowledge, to gain this sacred knowledge, where we will go out in the form of a Madani Qafla. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people. It's all over the world. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people. It's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all over the world. Our aim, our Madani Maqsad is that I must rectify myself and the people of the whole world. Only just that is our aim. الحمدللہ اس وقت ہم ترکی کے شہر استنبول میں موجود ہیں۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آپ کو استنبول کی کچھ زیارتیں کروائیں گے۔ بہت سارے مزارات ہیں یہاں پر، بہت سارے تبرکات ہیں۔ ہمارے ساتھ اول تا آخر سلسلے میں رہیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقامات مقدسہ کا ادب عطا فرمائے اور یہاں جا کر خوب خوب برکتیں لوٹنا نصیب فرمائے۔ اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان مقامات مقدسہ کی برکتیں ان سب کو بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people. It's all over the world. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people. It's all over the world. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ترکی کے شہر استنبول میں موجود ہیں اور ہم اس وقت زیارات کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ مدنی قافلے کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ لنگر رسائل کا سلسلہ بھی رہے گا، انفرادی کوشش کا سلسلہ بھی رہے گا، مدنی انعامات پر عمل بھی رہے گا۔ الحمدللہ صبح بھی مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں نے نماز فجر با جماعت ادا کی، اس سے پہلے صدائے مدینہ کی سعادت ملی، پھر اس کے بعد مدنی حلقہ ہوا، اور اب انشاءاللہ سب سے پہلے جس مزار کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک بہت عظیم صحابی، جی ہاں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کا نام تو بہت سنا ہوگا۔ آئیے آج مدنی چینل کی برکت سے ہم انشاءاللہ ان کے مزار کی زیارت بھی آپ کو کرائیں گے۔ ہمارے ساتھ اول تا آخر سلسلے میں رہیے گا، لیکن پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے مدنی قافلے کے مسافر بھی نیت کریں کہ ہم بھی ایک عظیم صحابی کی مزار کی زیارت کو جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ با ادب طریقے سے حاضری دیں گے انشاءاللہ، سنت طریقے سے کہ کس طرح آداب ہیں مزار پر حاضری دینے کے، انشاءاللہ اس کے مطابق حاضری دینے کی کوشش کریں گے، باوضو حاضری دیں گے انشاءاللہ وہاں جا کر تلاوت قرآن بھی کریں گے،
درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور وہاں مسلمانوں کو سلام بھی کریں گے، تو اچھی اچھی نیتیں شامل ہوں گی تو انشاءاللہ قدم قدم پر برکتیں حاصل ہوں گی۔ سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں ہمارے ساتھ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، زیارات مقامات مقدسہ میں ہم سب موجود ہیں۔ الحمدللہ پہلی زیارت کرنے جو ہمارا مدنی قافلہ پہنچا ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، یقیناً بہت ساری برکتیں انشاءاللہ آج ہم حاصل کریں گے۔ ان کے مزار پر انشاءاللہ حاضری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم مزار کی طرف چلیں، بارش اور برف ایک ساتھ برس رہی ہے، اور آئیے وہ دعا وہ درود پڑھ لیتے ہیں جب بارش کے وقت پڑھا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى واصحابك یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد قطرات الامطار۔ الأمطار. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جب یہ بارش کے وقت پڑھا جائے تو ہر قطرے کے عوض اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah, we are fortunate to visit the blessed Mazar of Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu, a great Sahabi Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, the host of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. We are so excited and Alhamdulillah honored to visit this blessed Mazar, and inshallah you'll be watching this beautiful manazir and the views of the Mazar of Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Stay tuned and inshallah keep watching Madani channel. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ قسطنطنیہ استنبول کا پرانا نام، اور اب جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بہت پرانا شہر، اسلامی تاریخ کے بہت سارے واقعات یہاں موجود ہیں۔ اس وقت ہم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کے دروازے کے قریب کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ. واقعی دل کی کیفیت، خوشی بھی بہت ہو رہی ہے کہ ہم نے کتابوں میں نام پڑھا تھا، آپ کے واقعات سنے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ میزبان صحابی ہیں، اور آج ہمیں انہوں نے اپنی میزبانی کا شرف عطا فرمایا، مہمان بنے ان کے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری یہاں قبول فرمائے۔ یہاں مزارات بہت سارے ہیں، قبریں بہت ساری ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہاں پرانا شہر ہے، اور اس زمانے میں جن لوگوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ان کے مزارات ہیں۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اس مبارک جگہ پر تو ہم پہنچے ہیں، اے مولا جو عظیم ہستیوں پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ان رحمتوں ان برکتوں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس کی برکت نصیب فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ترکی کے شہر استنبول میں ہم موجود ہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی برکتیں لوٹنے آئے ہیں۔ الحمدللہ خوشگوار
ملاقات ہماری یہاں پاکستان کے چودھری عبدالغفور خان صاحب جو منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں اور پروونس آف پنجاب کے، اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ بہت سارے آفیشلز ہیں، بہت سارے بڑی شخصیات ان کے ساتھ ہیں. ہم ان سے کچھ تاثرات لیں گے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے حوالے سے. لیکن جو ان سے مل کر پہلا تاثر اور پہلی خوشی یہ ہوئی، ان کے یہ جذبات ہیں کہ ہم آئے تو آفیشیل ٹرپ پر ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم نے اپنی حاضری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آ کر لگائی ہے. حضور جزاک اللہ خیر، آپ سے بہت اچھی ملاقات رہی. کچھ ارشاد فرمائیں دعوت اسلامی مدنی چینل کے بارے میں، پھر یہاں آپ کیوں آئے ہیں اس بارے میں بھی بتائیے. آپ کا بہت شکریہ حضرت. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل پرٹیکولرلی اسلام کی خدمت کر رہا ہے، اور جس طرح آپ کی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا کے عشق کو، محبت کو پوری دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا کی محبت کے چراغ جلا رہی ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اسی چیز کی آج ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی اصل ایمان ہے. سبحان اللہ. آج ہم اس در اقدس پہ موجود ہیں کہ جن کے میرے کریم آقا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کی روح ہیں، وہ جن کے مہمان بنے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ آج ہم ان کے مہمان ہیں، کہ جن کے مہمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا بنے. تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے اور بہت اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور میں ایک بات آن ایئر کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل پہ، کہ کہنے کو تو میرا انٹروڈکشن آپ نے کروایا ہے کہ وزیر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب عارضی ہے. اور خدا کی قسم جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو مزہ ہے نا وہ وزارتوں میں ہے، نہ دنیا میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کہ مجھ پہ ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج میں تو جو کچھ بھی ہوں کریم آقا کے در اقدس کا صدقہ ہے، ان کے کرم سے، ان کی نظر سے، کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے ہمیں خرید کے یا رسول اللہ انمول کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آج اتنی مقدس جگہ پہ ہماری ملاقات. الحمدللہ الحمدللہ. اور اللہ کریم آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں اضافہ فرمائے. اور میں یہ کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے متصل مسجد میں رکن شورا نے ان کی سیرت پر بیان فرمایا. آئیے وہ بیان سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل آج جس مبارک مقام کی آپ کو زیارت کروانے جا رہے ہیں، یقیناً آپ کا دل جھوم جائے گا. میزبان رسول، جی ہاں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی حاضری ہے، اور اس وقت ہم ان کے مزار کے قریب ہی مسجد میں موجود ہیں. آپ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بنی ہوئی اس عظیم الشان مسجد کا نظارہ بھی دیکھیں. یہ وہی سلطنت تھی، یہ وہی ترک قوم تھی کہ جنہوں نے حرمین طیبین کی بھی خوب خدمت کی، مقامات مقدسہ کی وہاں بھی حفاظت کی، وہاں بھی مزارات مقدسہ کی تعمیر نو کی. تو یہ اپنے ملک میں اپنی جگہ پر ایسی عظیم و شان تعمیر کیوں نہ کرتے. انشاءاللہ استنبول اور ترکی کے مناظر جو اب آپ کو دکھائے جائیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ اور مسلمانوں کی اس عظیم حکومت نے کس طرح اسلامی نشانیوں کو باقی رکھا اور بڑی شاندار تعمیر کی. آج جس مبارک مزار پر ہم موجود ہیں ان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. آپ کا نام خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبہ بن عمر بن عوف بن غنم بن مالک ہے. آپ انصاری خزرجی ہیں. والدہ کا نام ہند بنت سعد بن قیس بن عمر ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا. حضرت مصعب بن عمیر وہی ہے کہ جن کا مزار احد شریف کے دامن میں سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود ہے. الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت بھی سلسلہ زیارت حرمین میں کروائی، اور آج سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہم سب موجود ہیں سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کیسے حاصل کی۔ تمام قبائل انصار جو راستے میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے، میرے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، اور تمام انصار جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیں، ہمیں میزبانی کا موقع دیں، ہمارے گھر میں اپنے قدم رکھیں۔ مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ کیا منظر ہوگا کہ صحابہ چاہ رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر آئیں، ہر کوئی اشتیاق رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے، کہ رب کے محبوب جب ہمارے گھر آئیں گے تو ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ جبھی تو آج عاشقان رسول صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اس سنت کو ادا کرتے ہوئے یہ التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس میزبان رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرانوار کی حاضری کے صدقے ہمارے ان ویران دلوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی آماج گاہ بنائے، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اب اسی تصور کی طرف، اسی واقعے کی طرف پھر چلتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان التجائیں پیش کر رہے ہیں۔ شاعر اس ماجرے کو کتنے پیارے انداز میں بیان کرتا ہے۔ ہر ایک مشتاق تھا پیارے نبی کی مہمانی کا، تمنا تھی شرف بخشیں مجھ کو میزبانی کا، سبھی پیارے ہو تم ہر ایک سے مجھ کو محبت ہے۔ آقا فرماتے ہیں سبھی پیارے ہو تم ہر ایک سے مجھ کو محبت ہے، جہاں ناقہ ٹھہر جائے وہی جائے اقامت ہے، رکی یک بارگی ناقہ بحکم حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے حضرت ابو ایوب انصاری۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد نبوی شریف جہاں اس وقت موجود ہے، اسی کے پاس حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ اسی جگہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی بیٹھ گئی، اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ آپ نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ کیسے گوارا کرتے کہ آقا نیچے ہوں اور میں اوپر ہوں، اس لیے اوپر کی منزل پیش کی، مگر میرے آقا نے دیکھا کہ مہمان آتے رہیں گے، ملاقات کرنے والے آتے رہیں گے، تو نیچے کی منزل پسند فرمائی۔ مگر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی میزبانی کی، کیسا خیال رکھا، کیسی خدمت کی، اس کی کوئی جھلک آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وقت کا کھانا بنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر کھاتے۔ میرے آقا کھا لیتے، پھر جو بچ جاتا وہ تبرک استعمال فرماتے۔ کھانے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان جہاں پڑا ہوا ہوتا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول برکت کے لیے اسی جگہ سے لقمے اٹھا کر تناول فرمایا کرتے ہیں۔ اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب، احترام، عقیدت، جان نثاری کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے،
کھلاتے یہ ہیں۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس محبت اور عقیدت کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میزبانی فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کی منزل میں ہیں کہ اوپر کی منزل پر پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا۔ اندیشہ تھا کہ اب یہ برتن ٹوٹ گیا ہے تو یہ پانی بہہ کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم والی منزل میں نہ چلا جائے، حضور نبی رحمت شفیع امت کو کچھ تکلیف نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ عشق والے کیا خوب کرتے ہیں، خود تکلیف برداشت کر لیتے، محبوب کو نہیں ہونے دیتے۔ اپنا لحاف، اپنی رضائی جو ہے وہ پانی میں پوری تر کر لی، پانی تاکہ سارا اس میں جذب ہو جائے۔ اب گھر میں ایک ہی لحاف تھا جو گیلا ہو گیا۔ سردی کی رات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کی زوجہ نے سردی برداشت کر لی، مگر دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے، اسی کا خیال تھا۔ تکلیف پہنچنے کو وہ کیسے گوارا کرتے؟ جبھی تو مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اشعار میں اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ کئی ماہ تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے رہے اور آپ میزبانی کا شرف حاصل کرتے رہے۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اصل نام خالد بن زید انصاری ہے، آپ کا وہ مبارک گھر جس میں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، یہ گھر یمن کے صاحب ایمان خوش نصیب بادشاہ طبع اول نے تعمیر کرایا تھا، جو بعثت نبوی سے 700 یا ایک روایت کے مطابق 1000 پہلے یہیں سے گزرے تھے۔ جب ان کا گزر مدینہ منورہ کی سرزمین سے ہوا تو ان کے ساتھ 400 علماء کرام بھی تھے۔ جب بادشاہ کا لاؤ لشکر یہاں پہنچا تو اس میں موجود تمام علماء کرام نے آپس میں یہ معاہدہ کر لیا کہ اب یہیں رہیں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے ان سے ان کے فیصلے کی وجہ دریافت کی کہ کیا بات ہے، قافلے میں ہم جا رہے ہیں اور آپ اسی شہر میں رکنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی قیام، پکا قیام، نہیں جائیں گے کہیں اور، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا ہماری آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس جگہ ابھی ہم موجود ہیں یہ جگہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دار ہجرت ہے، اور وہ ہجرت کر کے اسی جگہ تشریف لائیں گے۔ گویا میرے آقا کی آمد کی خبر آسمانی کتابوں میں بھی تھی، پہلے کے لوگ جانتے بھی تھے کہ نبی پاک یہیں تشریف لائیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کہتے لہٰذا ہم یہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے ان کا مبارک زمانہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اس پر اس نیک بخت علم دوست بادشاہ نے ان تمام علماء کرام کے علیحدہ علیحدہ مکانات تعمیر کیے، اور پھر کیا کیا، ان کے نکاح کرائے، کثیر مال و دولت ان علماء کرام کی نظر کیا۔ پھر اس نے خط تحریر کیا، وہ تاریخی خط اسلامی تاریخ کے سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اس میں 2 شعر بھی تھے جس کا ترجمہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ احمد اس اللہ عز و جل کے رسول ہیں جو مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، اور اگر میری عمر طویل ہو گئی اور ان کی حیات طیبہ تک زندہ رہا تو میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کا وزیر اور خادم بنوں۔ پھر اس نے یہ خط ان تمام علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کے سپرد کیا، اور انہیں وصیت کی کہ میرا وہ خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں، اگر خود پیش نہ کر سکیں تو ان کی اولاد یا اولاد کی اولاد پیش کرے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں آپ کے لیے ایک مکان تعمیر کروایا۔ اللہ اللہ، ذرا غور تو کیجئے، میرے آقا ابھی بظاہر دنیا میں نہیں آئے مگر مدینہ طیبہ میں ان کے لیے مکان تعمیر ہو رہا ہے۔ میرے آقا کے عاشق اس زمانے میں بھی ہیں، سرکار کے زمانے میں بھی تھے، مگر میرے آقا کی ولادت سے پہلے بھی میرے آقا کے عاشق گزرے ہیں۔ وہ مکان تعمیر کیا گیا، پھر یکے بعد دیگرے وہ مکان مختلف لوگوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف میں آیا، وہ آپ کی ملکیت میں آیا، آپ کے استعمال میں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابو ایوب انصاری انہی عالم کی اولاد سے ہیں جنہیں اس خوش بخت
بادشاہ نے اپنا مبارک خط دیا تھا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابھی باتیں بہت کرنے کی ہیں اور دل بھی بڑا خوش ہے کہ ہم آج اس مبارک ہستی کے دربار میں حاضر ہیں کہ جو میرے آقا کے دربار میں حاضر ہوا کرتے۔ آج ہم ان کے مہمان بنے ہیں جن کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہمان بنے ہیں۔ آج ہم اس صحابی کے پاس حاضر ہیں کہ جنہوں نے سردی کی رات میں خود تکلیف برداشت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھا۔ آج ہم بھی ایک سرد موسم میں ان کے دربار میں حاضر ہیں۔ بہت ساری دعائیں دل میں ہیں، بہت ساری التجائیں دل میں ہیں۔ ان کا وسیلہ نہیں پیش کریں گے تو کس کا کریں گے؟ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے آقا سے حاصل کیا ہے۔ ان کے دربار میں جانے کا وقت ہے۔ اب ہم مدنی قافلے کے ساتھ ان کے دربار کی طرف چلتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باادب حاضری کا شرف عطا فرمائے، عشق و مستی کے عالم میں حاضری ہو۔ اے کاش ان کے در دولت کی باادب حاضری بھی نصیب ہو، مقبول حاضری نصیب ہو، اور ان کی برکتیں بھی ہم کو نصیب ہوں۔ ہم اپنے سلسلے زیارات مقامات مقدسہ میں یہ بھی خیال رکھ رہے ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ UK کے اسلام بھائی قافلے میں موجود ہیں، اور مدنی چینل ایسے ملکوں میں بھی دیکھا جاتا ہے جہاں اردو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو کچھ سمری ہم انگلش میں بھی بیان کرتے چلے جائیں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ وہ انگلش میں بھی اب تک کی ہوئی گفتگو کو، اب تک کی ہوئی مدنی پھولوں کو آپ کے لیے انگلش میں کچھ سمرائز کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ The graves of those shuhada who were martyred in the battles of Islam, and you can view these مزارات of شہداء کرام۔ Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu's original name is Khalid bin Zaid bin Kalib bin Tha'labah۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مزار سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب موجود ہیں، آپ کے قدموں میں ہیں۔ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔